الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت، اس کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے. کچھ باتیں پہلے عرض کر چکا ہوں، مزید انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حروف مقطعات کچھ سورتوں کے آغاز میں آئے. علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات مخلوق کو عاجز کرنے کے لیے نازل ہوئے کہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پوری طرح ہر طرح جانتا ہے یا سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خود جانتا ہے، اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے، لیکن کوئی اور اس کی کامل آگہی کا دعویٰ کر سکتا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں الف سے اشارہ اللہ کی طرف ہے،
لام سے اشارہ اللہ کے نام لطیف کی طرف ہے، میم سے اشارہ اللہ کے نام مجید کی طرف ہے۔ یہ صرف اندازے ہیں، حقیقت اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ یہ اس کے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، جبریل امین آئے اور کہا، اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم کے ابتدا میں یہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علمت و فہمت، میں جانتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں میرے رب نے کیا فرمایا ہے۔ جبریل امین جو لے کر آئے انہوں نے کہا مجھے خبر نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں، وہی جانتے ہیں، ہم اس کو جاننے کا دعویٰ کر سکتے نہیں اور جانتے بھی نہیں۔ اللہ تعالی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ شان نزول، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت واقعہ کیا تھا؟ تو شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ ان اہل ایمان کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، جنہیں کافروں مشرکوں کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچتی تھی، وہ کافر ان کو بہت ایذا پہنچاتے تھے، سختیاں، تشدد، طرح طرح کے مصائب ان پر، مسلمانوں پر وہ کفار و مشرکین ڈھاتے تھے۔ تو اہل اسلام ان سختیوں سے پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں آتی ہیں، یہ تمہیں تنگ کرنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں جو ثابت قدم رہے گا، صبر کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ لوگوں کا یہ گمان کر لینا، یہ سوچ لینا کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ایسا نہیں، بلکہ ضرور آزمائش ہوگی۔ امتحان اللہ تعالیٰ لیتا ہے، یہ انسان کے لیے پیغام ہے کہ اس کی بار بار آزمائش ہوتی رہے گی۔ جو صبر کرے گا وہ رتبہ پائے گا، انعام پائے گا، کامیاب ہوگا۔ ہم دنیا میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ بسر کرتے ہیں، ہمیں بھی مختلف مراحل پیش آتے ہیں، کوئی وعدہ خلافی کر دیتا ہے، کبھی وقت پر چیز نہیں ملتی، کوئی بگڑ جاتی ہے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایمان والے جتنے ہیں ان سب کی آزمائش ہوگی، اور اللہ کا امتحان کرنا اس کی سنت ہے۔ وہ فرماتا ہے ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دے کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کرام کا ہوتا ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ سب کا ایک جیسا حال نہیں۔ ہمیں تو ذرا سا بخار آ جائے تو ہم
بلبلا اٹھتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کے حالات پڑھ کے دیکھیں اور سنیں تو اندازہ ہو کہ وہ کتنی مشکلوں سے گزرے، لیکن انہوں نے راہ حق میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، استقامت، اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی بارگاہ سے درجے پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ ذکر ملتا ہے تو ہم انسان مخلوق ہے اشرف المخلوقات، جانوروں کا معاملہ، حیوان کا معاملہ دوسرا ہے۔ خلق خدا، اللہ کی مخلوق جب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے تو پھر اس کی ضرور آزمائش ہوتی ہے۔ اب دنیا میں بھی کسی سے محبت کا دعویٰ کریں، وہاں بھی امتحان ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ تو جو شخص امتحان میں ڈالا جائے وہ ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے تم سے پہلوں کے بھی امتحان ہوئے، یعنی انبیاء کرام کے بھی امتحان ہوئے پہلوں کے، اور ان کی امت کے لوگوں کے بھی امتحان ہوئے، اور یہ طریقہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کہیں کہ ہم اب آخری دور ہے، اب ہمارا امتحان نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرا پھیرا جاتا تھا، جس سے وہ دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، اس کے باوجود وہ حق سے، دین سے ایک ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوئے، بلکہ بعض کو تو ہڈیوں اور گوشت میں لوہے کی کنگھی چبو دی جاتی تھی، تب بھی وہ اپنے دین حق پر مضبوط رہے، قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت نہیں، وہ خود سے جانتا ہے۔ تو پھر امتحان کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے امتحان سے ظاہر ہو جاتا ہے دوسروں پر کہ کون سچا ہے اور کون نہیں، اور پھر اس کو انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ محبت کا جو بھی دم بھرتا ہے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ محبت میں سچا ہوگا تکلیف برداشت کرے گا، اور اگر سچا نہیں ہوگا تو ذرا سی تکلیف سے بھاگ جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کے لیے کہانی بیان کرتے ہیں، اصل مقصد نتیجہ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں اپنے جسم پر، شرٹیں پہن لیتے ہیں، اس پہ جانوروں کی یا کسی کی تصویر، جسم گدوا لیتے ہیں۔ یہ جسم گدوانا خود سائنس نے بھی کہہ دیا کہ بیماری ہے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کافر اور دوسرے کرتے ہیں۔ ان کے دیکھا دیکھی کچھ مسلمانوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، مگر وہ خود جو گودتے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ایک شخص چلا گیا ٹیٹو بنوانے کے لیے، اس نے کہا کہ میری پشت پر ببر شیر کی فوٹو بنا دو کہ جو کوئی مجھے دیکھے تو اسے لگے کہ شیر جا رہا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، پیسے طے ہو گئے۔ اس نے بٹھایا اس کو، اور جو آلات تھے اس نے اس کے ساتھ کام شروع کیا۔ سوئی جو چبھوئی اس کو، کہنے کہا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا تم نے ہی تو کہا ہے شیر بناؤ، تو شیر بنا رہا ہوں۔ تو کیا بنا رہے ہو؟ کہ میں اس کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بہت سے شیر بغیر دم کے بھی ہوتے ہیں، کوئی اور چیز بنا دو۔
اس نے دوسری سوئی چبوئی، پھر تکلیف ہوئی، اب کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی اور چیز بنا دو۔ وہ جو چیز بنانے لگتا وہ کہتا جی بہت سے جانور اس کے بغیر بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا شیر بنوانے آیا ہے، اپنے آپ کو شیر کہلوانا چاہتا ہے تو اس سے سوئی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی؟ تو کیسا شیر ہے؟ شیر تو جب لڑتا ہے تو دیکھ اس کو کیسے حملہ کرتا ہے، کتنے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ تو شیر تو بہادر ہوتا ہے اور تو بزدل ہے، شیر بنوانے آ گیا ہے، تو اس قابل نہیں۔ اس نے اس کو دھکا دیا، جا اپنا کام کر، نہ تو شیر ہے نہ تو شیر بنوا سکتا ہے۔ تو بہت سے لوگ چاہتے تو یہ ہیں کہ ان کو شمار کیا جائے کہ نہیں وہ بہادر ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، نہیں جی میں بڑا عاشق رسول ہوں، نہیں جی میں بڑا ایماندار ہوں، میں بڑا وفادار ہوں۔ امتحان آئے، ذرا سی تکلیف آئے تو بھاگ جاتے ہیں۔ وہ اس وقت ثابت قدم نہیں رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا منافقوں نے، اوپر سے مسلمان ہوئے، اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ تو جب کبھی جہاد پر جانے کا وقت آتا، پہلے تو آتے آگے، پھر دیکھتے کہ نہیں جی تکلیف ہوگی، بھاگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ سچے نہیں ہیں۔ تو جو سچا ہوگا وہ تکلیف سے گھبراتا نہیں ہے۔ یاد رہے انسان پر بلائیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کو اللہ کسی کی برداشت سے زیادہ اس کو تکلیف دیتا نہیں۔ اللہ والوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ان کی کھالیں کھینچی گئیں، ان کو کیا کیا تکلیف۔ میں تو آپ کو اگر صرف شروع سے سناؤں صحابہ کرام کی باتیں، صرف ایک حضرت بلال حبشی کا ہی واقعہ سن لیں، ان کو کتنی تکلیف دی جاتی تھی۔ امیہ ان کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیتا تھا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ حرکت نہ کریں، کھال جلتی تھی، پھر چربی جلتی تھی، پھر گوشت تک۔ ہم سے تو دیا سلائی کی ہیٹ، تپش، گرمی برداشت نہیں ہوتی، پھر یہ کہ ان کو رسیوں سے باندھ کے رسی کا کنارہ لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا تھا کہ ان کو ریت پر، تپتی ہوئی ریت پر کھینچو، ڈنڈے مار مار کے توڑ دیتا تھا وہ، پھر بھی اللہ احد ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے۔ اس کو اور غصہ چڑھتا تھا۔ اور پھر آل یاسر، سب سے پہلی شہید خاتون اسلام کی حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ سمیہ نام تھا ان کا، اس گھرانے کو کتنی تکلیف دی گئی، لرز جاتا ہے آدمی صرف سن کے ہی۔ وہ برداشت کرتے تھے۔ حضور ان کو فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ ان کو خوشخبری سنائی نبی پاک نے، لیکن کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ ہم سے معمولی سی، اگر بجلی چلی جائے، ہوا نہ ہو، مسجدیں اتنی خوبصورت، صحابہ کہتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے تھے زور عصر کی، ماتھے جلتے تھے، زمین بھی گرم ہوتی تھی، اوپر سے دھوپ بھی، ہمیں اتنی راحتیں ہیں مگر پھر بھی ہم سے معمولی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اور ہمارا یہ نفس اتنا بگڑ چکا ہے، یہ گناہوں کا، دوسری چیزوں کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اب ہمیں نیکی مشکل لگتی ہے۔ جی صبح صبح اٹھیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، پھر مسجد جائیں، ہم اس کو بڑا بار سمجھتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نوکری کے لیے اٹھیں گے، چلے جائیں گے، دوسرے کاموں کے لیے چلے جائیں گے۔ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، وہ آدھی رات کو بلائے چلے جائیں گے۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہے وہ بھی جاگتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں، وہ ٹھنڈا گرم نہیں دیکھتے، وہ رب کی رضا دیکھتے ہیں۔ جنہیں محبت ہو انہیں اس میں مزہ آتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کھانے میں نمک نہ ہو تو آپ کو کھانا مزیدار لگتا نہیں۔
آپ چاہتے ہیں کہ فوراً نمک ملے، آپ اس پہ ڈالیں تاکہ آپ کو ذائقہ آئے۔ تو ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے تو پھر مرحلوں سے گزرنا ہوگا، پھر امتحان ہوتے ہیں، اور اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ آپ کو دوبارہ ایک بات سناتا ہوں، پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، پھر سن لیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی دوبارہ آپ کو بات سناتا ہوں۔ یہ جو تکلیفیں ہیں نا، ابھی ہمیں تکلیفیں لگتی ہیں، جب ہمیں ان کا انعام ملے گا تو پھر لگے گا کہ ہم نے کچھ بھی کیا نہیں، ہمارا عمل تو بہت تھوڑا سا تھا، اجر اتنا زیادہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں، ان کا میں نے بتایا نا وہ کہانی سناتے ہیں، کہانی بڑی دلچسپ ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، ہر کوئی سنتا ہے آگے کیا ہوا پھر کیا ہوا، لیکن ان کا مقصد کہانی نہیں ہوتا، اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ اور سبق۔ تو اس طرح وہ اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک شخص جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، جنگل تھا، اس زمانے میں سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، سواریاں اس طرح کی نہیں تھیں، وہ پیدل سفر کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دھوپ بہت سخت ہے، تو وہ ایک درخت کی چھاؤں میں لیٹ گیا۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں جب سوتے ہیں ان کا منہ کھل جاتا ہے، ناک سے سانس نہیں لیتے بلکہ منہ سے لیتے ہیں۔ جس کا یہ ناک کا اسفنج بند ہو اس کی یادداشت کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ایسی تکلیف ہو علاج کرانا چاہیے۔ بہرحال اس کا بھی یہی حال تھا، وہ سو گیا، گہری نیند، منہ کھل گیا۔ دور ایک فاصلے پر ایک آدمی گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور اس کے منہ میں سانپ جا رہا ہے۔ وہ سانپ کو بہت بڑا نہیں، سانپ تھا چھوٹا، لیکن جا رہا، اس نے دیکھ لیا، اس نے گھوڑا دوڑایا، لیکن جب تک وہ قریب آیا سانپ اندر جا چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لکڑی تھی، اس نے اس کو مارا کہ اٹھو۔ یہ گہری نیند میں تھا، اس کی لکڑی جب لگی تو آنکھ کھلی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اٹھو۔ اس نے کہا کیا یہ تمہاری زمین ہے؟ اس نے کہا مجھ سے سوال نہیں کرو، اٹھو۔ ساتھ میں وہ چھڑی دکھاتا تھا۔ اس نے کہا میں آرام کر رہا ہوں، نیند کر رہا ہوں، تمہاری زمین نہیں، کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس نے کہا اٹھو نہیں تو ماروں گا۔ وہ اس کو ہلکی ہلکی اس نے لگائیں، وہ مجبوراً اٹھا۔ اس نے کہا ہاں جی کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا دوڑو۔ میں نہیں دوڑنا چاہتا، میں نہیں۔ اس نے کہا دوڑنا پڑے گا ورنہ پٹائی ہوگی۔ وہ لکڑی مارتا، جب یہ رکتا وہ اس کو لکڑی مارتا، اس طرح وہ اس کو دوڑاتا رہا۔ تو اس خوف سے وہ دوڑتا رہا، جب رکتا یہ چھڑی مارتا، وہ پھر دوڑنے لگ جاتا۔ آگے ایک باغ آ گیا جہاں سیب کے درخت لگے ہوئے تھے، ایپل ٹریز۔ کچھ سیب گر بھی جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، پرندے قطر دیتے ہیں، کوئی گل کے گر جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ جو گرے ہوئے سیب ہیں یہ کھاؤ۔ اس نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا کھانے کو، میں کیوں کھاؤں؟ اس نے کہا کھاؤ ورنہ ماروں گا۔ وہ جب چھڑی لگاتا اس نے کھانے شروع کر دیے، 1 2 3، جو چھڑی مارتا رہا اور اس کو کھلاتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ اس نے اچھے خاصے سیب کھا لیے۔ اس نے کہا پھر دوڑو۔ اب اس بندے کو غصہ آ رہا ہے، اس کو بہت ہی بری نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ دشمن ہے میرا، مجھے سانس نہیں لینے دے رہا، بھگا رہا ہے مجھے۔ اس نے رک کے کہا مار لو جتنا مارنا ہے۔ اس نے کہا تم دوڑو۔ وہ دوڑا۔ پھر اب سیب کھائے ہوئے تھے، دوبارہ جو دوڑ لگائی تو سفرادی کیفیت، جس کو آپ الٹی کہتے ہیں نا، وامٹنگ، قے، وہ کیفیت ہو گئی، اس کو الٹی ہو گئی، قے ہو گئی۔ پہلے سیب نکلے، ساتھ ہی سانپ نکلا۔ جب سانپ نکلا
اس کو وہ دوڑنے کی اور مار کی تکلیف کا کوئی خیال نہیں رہا۔ ایک دم پہلے تو ہکا بکا ہو گیا، اب اس کی طرف جو مار رہا تھا اس کی طرف اچھی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ تو میرا محسن ہے، اس نے تو مجھ پر مہربانی کی ہے، میں تکلیف سمجھ رہا تھا، یہ تو مہربانی کر رہا تھا۔ اب اس کو کہہ رہا تھا جی معاف کیجئے گا، میں آپ کو غلط سمجھا، آپ اور مجھے جتنا چاہیں دوڑا لیں مار لیں، یہ آپ نے بڑی مہربانی کی ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ سانپ تمہارے اندر گھس گیا تھا، اس کو نکالنا تھا، میں ویسے ہی تجھے بتاتا تو شاید دہشت سے ہی تیرا برا حال ہو جاتا، تیرے اندر طاقت ہی ختم ہو جاتی، تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کرنے لگ جاتا۔ اس کو نکالنا تھا، اس لیے تجھے اتنی تکلیف دی، دوڑایا بھی، تجھے مارا بھی، تجھے سیب بھی کھلائے، گلے سڑے جیسے تھے، پھر دوڑایا۔ تو یہ تکلیف اس لیے دی کہ یہ جانور جو گھس گیا تھا تیرے اندر، اس کو نکالنا تھا۔ اس نے کہا جی آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آپ نے تو بہت مہربانی کی ہے، بہت اچھا کیا ہے۔ کہانی ہو گئی ختم۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان، تجھے لگتا ہے گرمی سردی، صبح صبح اٹھوں، وضو کروں، مسجد جاؤں، نماز پڑھوں، 5 وقت مسجد میں جاؤں، نماز پڑھوں، رمضان آئے تو تراویح بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں، حج بھی کروں، نیکی کروں، تجھے لگتا ہے کہ مجھ سے اتنی محنت کروائی جا رہی ہے، لیکن جب تجھے اس کے بدلے جنت ملے گی، تجھے انعام ملے گا، تو تجھے یہ تکلیف بہت چھوٹی لگے گی، وہ انعام بہت بڑا ہوگا۔ تجھے ہوگا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ دیکھو نا، ماں 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، کتنے درد کے جھٹکے لگتے ہیں، کتنی تکلیف اٹھاتی ہے۔ موت زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے جب وہ بچہ جنتی ہے، مگر جب بچہ گود میں آ جائے اس کو تکلیف یاد رہتی ہے، وہ اتنی خوش ہو جاتی ہے، اس کو ساری تکلیف بھول جاتی ہے۔ تو جب مومن کو انعام ملے گا، رب کی رضا اور جنت ملے گی، تو اسے لگے گا کہ میں نے تو کوئی محنت کی ہی نہیں، کوئی تکلیف اٹھائی ہی نہیں۔ تو یہ اگر اللہ کی راہ میں تکلیفیں آتی ہیں، امتحان ہوتے ہیں، تو ان سے ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں، رتبے بلند ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کو کبھی بھی ظلم نہیں سمجھنا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہماری برداشت سے زیادہ ہم کو تکلیف بھی نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ آپ گرم بوائلر کے پاس ڈیوٹی دے لیتے ہیں، سارا دن دھوپ میں پتھر توڑ لیتے ہیں، کتنی مزدوری کرنے والے سب کچھ 2 پیسے کے لیے کرتے ہیں، تو رب کی رضا کے لیے تھوڑی سی عبادت نہیں ہوتی؟ کیسا ہے انسان جو یہ کہے کہ نہیں جی مجھ سے عبادت نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک حکایت کسی نے لکھی ہے کہ ایک استاد تھا، وہ بچوں کو خوب مارتا تھا۔ ایک بچے نے مار کھائی تو اس نے یہ اس وقت عہد کر لیا اپنے آپ سے، اس نے وعدہ کر لیا کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا اور تخت پر بیٹھوں گا، مجھے بادشاہی مل جائے گی، تو اس استاد سے میں بدلہ لوں گا، اس نے مجھے بہت مارا ہے، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ جب وہ تخت شاہی پر پہنچ گیا، کیونکہ وہ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھا، تو اسے استاد کی مار یاد آئی، میں کس طرح پٹتا تھا۔ تو اس نے اپنے ملازم کو، خادم کو کہا کہ استاد صاحب کو بلا کے لاؤ۔ خادم گیا اور استاد صاحب کو وہاں ان کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا کہ جی آپ کو بلایا گیا ہے۔ استاد نے راستے میں سے چلا، وہ ایک سوکھی لکڑی اٹھا لی، چھڑی ہوتی ہے نا، ایک اٹھا لی، اور بادشاہ کے پاس آ گئے۔
بادشاہ نے حال پوچھا کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ تو استاد نے ایک میوہ، آپ ڈرائی فروٹ سمجھ لیں یا پھل سمجھ لیں، اٹھا کر پیش کیا اور کہا خدا تعالی آپ کی عمر دراز فرمائے، یہ میوہ جو آپ کو میں پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کو جو بچپن میں نے پٹائی کی تھی نا، مارا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آج آپ تخت شاہی پر جلوہ گر ہیں تو یہ میوہ حاضر ہے، اور آپ اپنے استاد کی خدمت سے نفع اٹھائے بغیر اس درجے کو پہنچ سکتے نہیں تھے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ آج بھی وہ آیا ہے تو اس کا انداز وہی سمجھانے والا ہے۔ اس نے کہا جی بات آپ کی سچی ہے، اگر آپ مجھ سے اتنی محنت نہ کراتے تو میں اس قابل نہ ہوتا۔ تو اس نے کہا اب مجھے سمجھ آ گئی ہے بات کی کہ یہ جو مار پڑتی ہے اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ مار نہیں ہے جو بگاڑ دے، اس مار نے مجھے قابل بنایا۔ آج میں آپ کو پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ اس نے استاد کی عزت کی، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا تو معلوم ہوا یہ جو تھوڑی بہت کبھی تکلیف آتی ہے یہ ہمارے لیے درجے بلند کرنے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ تمہیں بخار بھی ہو جائے، درد بھی ہو جائے، اس سے بھی تمہارے گناہ جھڑتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس حالت میں ہم جو تکلیف اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، مگر کب؟ جب ہم شکایت نہ کریں، شکایت نہ کریں۔ یہ اللہ والوں نے تربیت کی، جن کی ان کو سکھایا کہ ہر حال میں کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ تو جو شکر کرتے ہیں اللہ نعمت زیادہ کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلے لوگوں کا حال دیکھو، پہچانو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں۔ آج ہم چھوٹی سی تکلیف پر شکوہ کر دیتے ہیں۔ تو امتحان اگر ہو تو ثابت قدم رہو اور صبر کرو، اس کی جزا ملے گی، لازمی بات ہے، انعام ملے گا، کرم ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہو۔ بظاہر آپ اللہ کی راہ میں 2.5 روپے دے دیتے ہیں 100 میں سے، آپ کو لگتا ہے کم ہو گئے، 97.5 رہ گئے، 2.5 چلے گئے، 2.5% اللہ کی راہ میں دے دیا۔ مگر اللہ کا وعدہ ہے دو گے کتنا ملے گا؟ 700 یا جتنا دگنا یا اس سے زیادہ اللہ جتنا چاہے۔ لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ ہم نے اپنا کیا دیا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں، مگر اس پر بھی انعام ملتا ہے۔ تو اے بندے، اللہ کی طرف سے جب امتحان ہو تو اس پہ شکایت نہیں کرنی۔ بزرگوں کے حالات پڑھیے، شکر کریں۔ میں نے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ سنائی۔ ایک بزرگ گئے مسجد میں نماز پڑھ کے کہا یا اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا، جوتا نہیں دیا، میرے پاس چپل نہیں ہے پاؤں میں پہننے کے لیے، اتنا کچھ دیا تو جوتا بھی دے دیتا۔ دعا کر کے مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا ایک شخص تھا جس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے اور وہ صحیح سیدھی طرح چل نہیں سکتا تھا۔ دوبارہ مسجد میں گئے، سجدے میں گر گئے، معافی چاہی، یا اللہ جوتا نہیں دیا، شکر ہے پاؤں تو سلامت دیے۔ تو ہم شکر کرنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں عورتوں کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، میں نے دوزخ میں عورتیں زیادہ دیکھیں۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضور اس کی وجہ کیا؟ فرمایا اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہے۔
شکایت کرتی ہیں کہ میں نے تیرے سے خیر نہیں پائی، کچھ اچھا نہیں دیکھا، وہ جو مرضی کر لے یہ خوش ہوتی نہیں۔ سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے، بعض بڑی صبر شکر والی ہوتی ہیں، لیکن جو شکایت کرتی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ شکایت کا انجام اچھا نہیں۔ ہاں اللہ کے آگے عرض کریں آپ، یا اللہ تو نے یہ دیا ہے وہ بھی دے دے اور مانگ لیں، لیکن شکایت نہ۔ تو ہم لوگ کر دیتے ہیں شکایت، اسی لیے ڈھنگ نہیں آتا، پھر یہ کہ ہمیں بھگتنا ہوتا ہے، پھر ہم اس تکلیف میں اور زیادہ خرابی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ والے اللہ کی عطا سے ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرو، تو جو شکر کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی کبھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہم خود اپنے ہاتھوں اپنی نیکی کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، نیکی کی ہوتی ہے مگر ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی بات ایسی کہہ دی یا کوئی کام ایسا کر لیا کہ اس کو برباد کر دیا، تو ہمارے اپنے عمل سے ہوتا ہے۔ اگر سمجھ نہیں ہے تو سیکھنا چاہیے، بچوں کو چھوٹی عمر میں سکھا دو تاکہ وہ بڑے ہوں تو انہیں یاد رہے۔ مثلاً کھانا پینے کے آداب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز رکھی جاتی، اگر آپ تناول نہیں فرمانا چاہتے تو آپ نہیں کھاتے، مگر اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، اس میں نقص نہیں۔ ہم تو فوراً کہہ دیتے ہیں، ہم سے تو تھوڑا سا بھی برداشت نہیں ہوتا، ڈانٹ دیں گے یا کچھ چلا دیں گے۔ بہت سے لوگ تو کھانا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ایسے منظر بھی دیکھے ہیں، برتن توڑ دیتے ہیں۔ تو بچوں کو شروع سے ہی رزق کا ادب سکھایا جائے، یہ رزق اگر ناراض ہو جائے تو پھر آتا نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ بلکہ حضرت حاتم اسم کہتے ہیں جس کو سنائی نہ دیتا ہو، بہرا کہتے ہیں آپ لوگ اپنی زبان میں، ڈیف۔ ایک بزرگ تھے، میں بات بتا رہا ہوں پردہ رکھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی خاتون آئی کوئی مسئلہ معلوم کرنے، اس کی ہوا خارج ہو گئی، خاتون کی ہوا خارج ہو گئی اور اس میں تھوڑی سی آواز بن گئی۔ ان بزرگوں نے اس خاتون کو دیکھا گھبرا رہی ہے تو وہ فوراً کہنے لگے مجھے ذرا اونچا سنائی دیتا ہے، زور سے بولو۔ یعنی اس کا پردہ رکھ لیا اور ساری عمر ایسے بنے رہے، ان کا نام ہی یہی ہو گیا۔ اسی طرح مجھے میرے حضرت صاحب نے یہ بات سنائی تھی، نہیں معلوم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا کسی بزرگ کی بات، کہ کسی نے دعوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی، کدو بہت پسند تھا، دبا کہتے ہیں عربی میں۔ فرمایا اسے کھایا کرو، یہ غم کو مٹاتا ہے اور یاداشت کو تیز کرتا ہے، بہت اس کے فائدے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو اللہ نے ان کے لیے یہ کدو کی بیل لگائی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ تو دعوت جہاں ہوئی نبی پاک کی یا جس بزرگ کی، انہوں نے اس کو کہ یہ کدو شریف پسندیدہ ہے، پکایا۔ اس کو پکانے سے پہلے جب یہ کچا لیا جاتا ہے نا، چیک کیا جاتا ہے کہ کڑوا تو نہیں ہے۔ جن کو پہچان ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، بعض لوگ نہیں دیکھتے، وہ جس طرح ان کو نہیں پتا انہوں نے کاٹا اور ہنڈیا میں ڈال دیا۔ اس خاتون نے بھی چکھا نہیں تھا، اس نے ویسے ہی پکا کے پیش کر دیا۔ ان بزرگوں نے وہ کھانا شروع کیا تو اندازہ ہو گیا کہ اس نے چکھا نہیں ہے، یہ تو بہت کڑوا ہے، لیکن وہ بولے نہیں، کھاتے رہے۔ جتنا کھانا رکھا تھا انہوں نے سارا وہ پلیٹ صاف کر کے اس سے پوچھا خاتون سے کچھ اور بچا ہے؟ وہ بڑی خوش ہو گئی کہ میں نے اتنا اچھا پکایا ہے، ان کو اتنا پسند آیا ہے۔
وہ گئی اور وہ برتن دیگچی جو تھی، ہنڈیا تھی، وہ لے آئی۔ ان بزرگوں نے وہ بھی اس میں سے نکال کے سارا کھا لیا۔ وہ مائی بڑی خوش ہو گئی، یہ دعا کر کے چلے گئے۔ جب یہ گئے تو اس نے کہا کہ سالن تو سارا کھا گئے وہ، تو چلو ہنڈیا میں جو رہ گیا ہے تو میں انگلی لگا کے چاٹ ہی لوں ان کا تبرک سمجھ کے۔ اس نے جب انگلی لگا کے چکھا تو کڑوا تھا، وہ رو پڑی۔ یہ اللہ والے کتنے پیارے ہوتے ہیں، میرا پردہ رکھا، بولے نہیں، سارا کھا گئے۔ یہ اسی لیے اور منگایا تھا کہ مجھے پتہ نہ چلے، میری دل آزاری نہ ہو، میرا دل رکھا، اندازہ کرے۔ اور ہمارا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جیسے ہم لوگ ہیں۔ تو میں نے اکثر دیکھا کہ بچوں کی تربیت نہیں کھانا جی، یہ بچپن سے ان کو یہ ہو جاتا ہے اور وہ روٹھ جاتے ہیں، پھر آپ ان کے لیے پیسے ہوں نہ ہوں لاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بچے ہیں بھوکے رہیں گے۔ تو یہ چیز والد صاحب قبلہ کو ختم نبوت کی تحریک میں 10 ماہ جیل میں رہنا پڑ گیا تھا، تو جیل میں کیسا کھانا ملتا ہوگا؟ وہ جیل گھر کے قریب تو تھا نہیں، نہ ہی اتنی سہولت تھی کہ گھر والے لا کے دیتے۔ تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے، ہمیں تلقین کیا کرتے تھے کہ شکر کیا کرو، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا شکر کیا کرو۔ تمہیں نہیں معلوم کبھی مشکل پڑ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اگر یہ اسی طرح نخرے ہوئے کہ نہیں جی یوں ہونا چاہیے وہاں ہونا چاہیے تو پھر کیا کرو گے؟ تو ہم لوگ بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ اسی طرح جن کے گھروں میں زیادہ فراخی ہے وہاں اور زیادہ، تو جو شکر نہیں کرے گا اس کو بھلائی نہیں ملے گی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر، اور تکلیف آ جائے تو صبر کرنا۔ اچھا، صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہاں جی کچھ کر نہیں سکتے جی مجبور ہے، نہ پھر صبر کیا ہوا؟ صبر یہ ہے کہ اس تکلیف پر ہمارے اندر تنگی نہ ہو، دل برا نہ ہو کہ یہ مصیبت ہم پہ کیوں آ گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جی، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر یہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے۔ ارے ہو سکتا ہے اسی سے تمہارے درجے بلند ہونے ہوں، اللہ آزماتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی سزا بھی ہوتی ہے، کبھی وارننگ بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر امتحان ہوتا ہے، تو امتحان میں شکایت نہیں کرنی، یہی کہ یا اللہ کوئی خطا ہو گئی ہے تو معاف۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 800 سال پہلے 2 کتابیں لکھ گئے ہیں، پوری دنیا میں جو پڑھ لیتا ہے نا اس کو ٹھوکریں کم لگتی ہیں، گلستان اور بوستان۔ اب تو اردو انگلش ترجمے آ گئے، بڑی پیاری پیاری باتیں۔ وہ فرماتے ہیں نیک لوگ جو ہیں اور عام لوگ جو ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ عام مسلمان، عام آدمی نماز پڑھ کے کہتا ہے یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ کہیے نا قبول کر لے، ہم یہی کہتے ہیں یا اللہ۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے قبول کر لے، وہ کہتے ہیں یا اللہ جو ہم سے کمی رہ گئی ہو معاف فرما دے۔ استظہار اور استغفار، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو وہ معاف فرما دے۔ حالانکہ وہ کتنی اچھی نماز پڑھتے ہوں گے ہمارے مقابلے میں، اس کے باوجود ان کا رویہ اور ہمارا، تو ہم کسی گھمنڈ میں ہیں۔ اچھا، جو جاتا ہوں نا مسجد میں، وہ جا کے میں 5 وقت کا نمازی ہوں، دوسرے نہیں پڑھتے، وہ اگر اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائے نا تو دوسروں کو کم جاننے لگے، وہیں سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی سفر ہوتا نا ساتھ تو سکھاتے رہتے تھے، فرمایا چھوٹے کی قدر کرو کہ اس کی عمر کم ہے، اس نے گناہ کم کیے۔ سوچ دیکھیں کہ کوئی عمر میں کم ہے تو اس کی عزت کرو، قدر کرو کہ اس کی عمر کم ہے تو اس نے گناہ بھی کم کیے ہوں۔ بڑے کی عزت کرو کہ اس کو عمر زیادہ ملی ہے، اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی۔ دوسروں کے بارے میں منفی نیگیٹو تھنکنگ، منفی خیال نہیں۔ اگر عمر زیادہ ہے تو یہ سوچو کہ اس کو وقت زیادہ ملا ہے تو اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی۔
اور دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. دوسرے کو اپنے سے اونچی کہیے گا. آپ سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں. میں بھی. آپ اپنی بیوی سے خود کو بہتر سمجھتے ہوں گے, اپنے بچوں سے خود کو بہتر سمجھتے ہوں گے, دوستوں سے خود کو بہتر. ہم میں ہے یہ چیز, کسی میں کم کسی میں زیادہ. میں فلاں سے بہتر ہوں, ارے تجھ سے تو اچھا ہوں کہہ دیتے ہیں ہم. تو ہم اسی گھمنڈ میں ہیں, جبکہ اچھے ہونے کے لیے جو محنت چاہیے وہ ہم کرتے نہیں, وہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یقین ہے یا نہیں؟ کوئی شبہ ہے؟ نہیں. نبی پاک کی اولاد ہیں, اہل بیت میں سے ہیں. حضور نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا, اپنا پھول فرمایا, یہاں تک کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت رکھ, جو ان سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ. باقاعدہ واضح طور پر کتنے ارشادات ہیں. وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار, وہ یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی جنت کی سرداری ملی ہوئی ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی, ٹھیک ہے فرض پورے کر لیں گے باقی نہیں. ان کے نوافل دیکھیں, فرض تو رہے اپنی جگہ, واجب رہے اپنی جگہ, کتنی عبادت کرتے ہیں. حضرت امام حسن نے کتنے حج تو پیدل کیے ہیں. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل 300 میل کا فاصلہ ہے. پیدل, ایک نہیں, تقریباً 15 یا 25 حج بتائے جاتے ہیں جو پیدل کیے ہیں. کتنے دنوں کا فاقہ ہو جاتا تھا. اکثر میں نے آپ کو یہ بات سنائی, ابن عساکر نے لکھی ہے, گھر میں 3 دن کا فاقہ ہو گیا جنت کے نوجوانوں کے سردار. کچھ کھانے پینے کو نہیں تو جو لونڈی تھی خادمہ, اور چھوٹی سی پوٹلی, اس کی کوئی تھیلی ہوگی, لے آئی. کیا ہے یہ؟ حضرت یہ میرا زیور ہے, میرے پاس سونا ہے تھوڑا سا, گھر میں 3 دن سے فاقہ ہو گیا, یہ آپ کسی کے پاس گروی رکھوا کر کچھ کھانے پینے کو لے آئیے, جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے مجھے واپس کر دیجیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ لے لیں, لیکن صرف قرض کے طور پر لے لیں. حضرت صاحب کھڑے ہوئے تھے, فرش تھا, زمین پر کھڑے ہوئے تھے, آپ نے ٹھوکر ماری زمین کو, پاؤں سے ٹھوکر ماری, ساری زمین سونا بن گئی. فرمایا تو کیا سمجھتی ہے, تو کیا سمجھتی ہے, ہمیں مال دنیا کی طلب ہے؟ یہ تو ہماری ٹھوکروں میں ہے, ہم تو رب کی رضا پہ راضی ہیں. اندازہ کریں. اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں, نہ نماز کا پتہ نہ روز. حضرت سیدنا امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جو کربلا میں بچ رہے تھے, زین العابدین ان کا نام تو علی اوسط ہے, زین العابدین اور السجاد ان کو کہتے ہیں. زین العابدین کا مطلب عبادت کرنے والوں کی زینت. کیوں ان کو یہ لقب ملا ہے؟ وہ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. آپ کے تو ماتھے پہ تھوڑا سا نشان بن جائے نا, ان کے یہ باقاعدہ یہاں اتنا بڑا وہ بن جاتا تھا, پھر اس کو کاٹتے تھے, پھر بن جاتا تھا. اتنے سجدے کرتے تھے وہ. لوگ ان کو نذرانے بہت دیتے تھے, نبی پاک کے شہزادے کو بہت نذرانے. آپ سارے دن کے نذرانے رات کو عشاء کے بعد چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیتے تھے, اور آدھی رات کو مدینہ منورہ میں جو لوگ مالی طور پر کمزور تھے, خاموشی سے وہ تھیلیاں ان کے گھر میں پھینک دیتے تھے. انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون دے جاتا ہے. آپ کی وفات پر جب آنا بند ہو گیا تو پتہ چلا کہ کون دے جاتا تھا, اور آپ کی پشت پر نشان بن گیا تھا وہ بوجھ اٹھانے سے. تو ایسے لوگ تھے اتنے, جن کی شان, وہ تو اتنی عبادت کریں, اور ہم لوگ گناہوں سے بھرے ہوئے, ہم سے فرض بھی پورے نہ ہوں تو بتائیے پھر یہ کوتاہی ہے یا نہیں ہے؟ پھر ہم کہاں صبر کر رہے ہیں, کہاں شکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم عبادت میں
اپنے آپ کو لگا ہی نہیں رہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ تو ہر مومن کا امتحان ہوتا ہے، ہمیں امتحان اگر آ جائے تو صبر کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، حق سے قدم پیچھے ہٹانا نہیں۔ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، اہل بیت نے، صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، گھر سے بے گھر ہونا پڑا، پھر آرام سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ آپ کو جنگ تبوک کے واقعات پڑھو، عیسائیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ تھا، وہ بہت بڑے تھے، بہت بڑے لوگ، یعنی بڑی تعداد میں۔ مسلمانوں پہ تنگی کا سال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ گئے، ایک کھجور یا خشک کھجور کو چھوارا کہتے ہیں آپ، ایک کھجور کتنی؟ 5 آدمی ایک دن میں ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں، اور پھر بھی اللہ کی راہ میں سفر بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے جنگ خندق کا، جب خندق کھودی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ لگے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنا دامن اٹھایا، کرتا اٹھا کے دکھایا، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے کہ پیٹ دبے گا تو بھوک ذرا تکلیف کم ہوگی۔ وہ آئے حضور کے پاس، اتنی بھوک ہے، پتھر باندھا ہوا ہے، پھر بھی بھوک ستا رہی ہے۔ کتابوں میں ہے نبی پاک نے اپنا کپڑا ہٹا کے دکھایا، آپ کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یہ اس کی تسلی کے لیے۔ اللہ کے نبی کی شان بہت بلند، مگر انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور پھر بھی انہوں نے حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ سوچیں، میں نے آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی بات بتائی، حضرت ابراہیم کی بتائی، حضرت یونس علیہ السلام، کتنے نبی ہیں، سب کے واقعات سناؤں تو مہینہ لگ جائے۔ کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، کس طرح قوم نے تنگ کیا، کہاں کہاں اذیتیں پہنچائیں، مگر وہ سب ثابت قدم رہے۔ تو ہمیں یہی کہنا ہے، یا اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈال، اور اگر آ جائے تو ہمیں حق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بے شک ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، تو ضرور اللہ تعالی سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا، ظاہر کر دے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا میرے دوستوں اور بزرگوں، کفر اور شرک اور گناہ، کفر اور شرک اور گناہ، یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم صحیح ہیں
ان کو بتا دیا گیا۔ سب سے پہلی بات یہ آپ کو پھر دوبارہ یاد دلا دوں، اچھی طرح یاد کر لیں، ہر مشرک ضرور کافر ہے۔ یاد کر لیں، ہر مشرک، اونچی کہیے گا، ضرور کافر ہے، مگر ہر کافر مشرک نہیں۔ بعض لوگ صرف کفر کرتے ہیں مگر شرک نہیں کرتے، لیکن جو شرک کرتا ہے وہ یقینی طور پر کافر۔ شرک وہ گناہ ہے جب تک سچی توبہ نہ کی جائے وہ معاف ہوتا، اونچی کہیے گا، نہیں، ذہن میں رہے۔ اس کے سوا جتنے گناہ کیے ہیں اگر توبہ نہیں بھی کی، اللہ تعالی معاف کر دے، سزا کے ساتھ یا بغیر سزا کے، اللہ جیسے چاہے کرے، سزا دے کے معاف کرے، بغیر سزا کے۔ لیکن شرک وہ گناہ ہے اگر توبہ نہیں کی تو وہ معاف نہیں۔ اچھا، اب شرک جو ہے وہ شرک ہے، لیکن آج کل والا معاملہ نہیں، یہ جو مفتیان شرک جائز اور حلال چیزوں کو، صحیح چیزوں کو بھی شرک کہہ دیتے، ان کے کہنے پہ نہ جانا۔ انہوں نے جس طرح شرک کی مشین لگا رکھی ہے، ان کے نزدیک تو نہ یہ خود بچتے ہیں نہ کوئی اور بچتا۔ تو جو شرک ہے وہ آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ آپ کو سنایا۔ اگر ان کی بات کی جائے کہ دو آدمیوں میں ایک ہی چیز ہونا، یعنی دو میں ایک ہی چیز ہونا، تو یہ شرک ہو گیا کہ اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے۔ تو اگر اتنی ہی بات ہے کہ کوئی ایک خوبی دو میں ہے تو یہ شرک ہو گیا، تو اللہ بھی سنتا ہے، بندے بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، بندے بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ اس کے لیے کیا فتویٰ ہوگا؟ اگر ان کی تعریف یہ ہے کہ دو میں وہ چیز پائی جائے تو شرک ہو جائے گا، تو اللہ دیکھتا سنتا ہے، بندے بھی دیکھتے سنتے ہیں، پھر یہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ پھر ان کو چاہیے کہ اپنے کان کے پردے پھاڑیں، اپنی آنکھوں میں تارکول ڈال لیں، نہ دیکھیں نہ سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کمال ذاتی ہے، وہ خود سے دیکھتا سنتا ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سننے والا بنایا ہے۔ فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی، اللہ کا کمال ذاتی، بندے کو جو ملا، مخلوق کو ملا ہے عطائی۔ ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے، تو جب برابر نہیں تو شرک بھی نہیں۔ جن کی آپ کو پوری لسٹ، اب یہ کہتے ہیں جی ہاتھ باندھ کے تم نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہو، نماز میں ہاتھ باندھ کے تم اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تو ہاتھ باندھ کے نبی کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ شرک ہو گیا۔ تو اب بندہ کہیں بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ ہم سلام میں ادب سے ہاتھ باندھتے ہیں، اس کو یہ شرک کہتے ہیں۔ حالانکہ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کے یہ بھی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ اونچی، تو پھر اب فتویٰ کہاں گیا؟ دوسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود و سلام ہی پڑھتے ہیں نا۔ تو اب یہ کہتے ہیں نہیں جی ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھو، تو اس وقت پھر ہاتھ چھوڑ دیا کرو نا۔ اچھا جی، رکوع سے اٹھ کے ہاتھ چھوڑ کے کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ؟ وہ بھی اللہ کے لیے، تو ہاتھ چھوڑ کے بھی پھر کسی کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں شرک نہیں ہیں ان کو بھی شرک کہتے ہیں، ان کے کہنے سے وہ شرک ہو سکتی عند اللہ۔ اگر اللہ کے نزدیک ہم مومن ہیں، ان کے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں۔ اور یہ بات ان کو بھی معلوم ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر مشرک کہے اور وہ کافر مشرک نہ ہو تو کہنے والا کافر مشرک ہو جاتا ہے، اور یہ یہی کر رہے ہیں، ان کا یہی کاروبار ہے۔ تو جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جتنے بھی ہیں، کفر و شرک اور کفر کے ساتھ گناہ، تو اس میں یہ ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سمجھے ہوئے ہیں جو وہ برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے بارے میں ایسا سوچنا، بتائیے کس کا کام ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، انہیں خیال ہے
کہ ہم نے کفر اور گناہ دونوں سیئات میں اس لیے شامل کیا ہے کہ لفظ عمل ہر دونوں افعال جوارح قلوب، کیونکہ ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے فعل جس میں جوارح ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں یعملون السیئات، ام حسب الذین یعملون السیئات۔ تو گناہ، اب کفر شرک بھی گناہ ہے اور گناہ بھی گناہ ہے، تو دونوں کا ذکر اکٹھے کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب؟ تو جان لو جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے وہ گناہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی فارسی کا لفظ ہے گناہ، سن انگلش میں کہتے ہیں، اور یہ نافرمانی ہے، سیئات برے کام جو بھی ہوں، اب وہ کفر بھی برا کام، شرک بھی برا کام اور گناہ بھی، لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو یاد رہے ان کے لیے آ گیا، بیان کر دیا کہ معنی یہ ہوا کہ وہ ہم سے نکل جائیں گے یا ہمیں عاجز کر دیں گے کہ ہم انہیں اعمال کی سزا نہیں دے سکیں گے۔ کیا سوچ رکھا ہے؟ دنیا بھر میں رہ کے مزے لوٹنے والوں، گناہ کرنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو بچ نکلو گے؟ کیا سوچ رکھا ہے کہ جتنے مرضی ہم گناہ کر لیں تو یہ سوچو گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعمال کی سزا نہیں دے سکے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ کتنا برا حکم لگاتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کے بارے میں کیا سمجھ رکھا ہے انہوں نے؟ کس گھمنڈ میں ہیں؟ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، سب کچھ لکھ دیا اس نے، لیکن ہم جو کرتے ہیں وہ لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں اپنے ارادے سے، اختیار سے، اسی پر ہماری پکڑ ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے بارے میں کیا سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، یا اللہ سے کوئی بھاگ جائے گا، بچ نکلے گا، پکڑ میں نہیں آئے گا؟ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے؟ تو جو اللہ کے بارے میں بری بات کرے، بولو، وہ کتنا بڑا ظالم، وہ کتنا سخت مجرم ہے، اس کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ اور یہاں کتابوں میں لکھ دیا لوگوں نے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، سب کہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، لکھ دیا۔ یہاں تک لکھا اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، جب بندے کر لیتے ہیں تب اللہ کو پتہ چلتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس کتابیں موجود ہیں ان کی۔ تو بولو جو ایسی باتیں کرتے ہیں مسلمان رہے؟ ایمان رہا؟ ان کی نماز ہوتی ہے؟ جب ان کی نہیں ہوتی ان کے پیچھے کسی کی کیسے ہوگی؟ کیونکہ جب آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس سے اپنی نماز جوڑ دیتے ہیں، جب اسی کی نہیں ہو رہی تو آپ کی کہاں سے ہوگی؟ اور گناہ الگ ہوگا کہ ایسے شخص کو کہنا کہ پیچھے اس امام کے، جب وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ تو کتنا سخت مسئلہ۔ تو یاد رہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ان کے گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر جو کچھ کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ بھاگ جائیں گے کہیں؟ جو خوب لگے ہوئے گناہوں میں مست ہیں، آخرت کی فکر بھی نہیں ہے، کچھ مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ جان لیں کہ یہ بہت برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو، جسے محبت سے شوق ہونا چاہیے، جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو، تو بے شک اللہ کی طرف سے جو وقت مقرر ہے، میعاد، وہ ضرور آنے والی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا۔ اللہ سے ملنے کا امیدوار کون ہے؟ لازمی بات ہے مومن،
ایمان والا، اور تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے، جو شوق لگائے بیٹھا ہے، اس کو بتا دیا گیا کہ ملاقات کا وقت آئے گا، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ تو اب جزا اور سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے یا نہیں؟ ہم تو دیکھا جائے گا، اکثر لوگوں سے یہی جو دیکھا جائے گا مولانا صاحب اب ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں بولو پھر وہ سمجھدار ہیں؟ نہیں۔ مجرم اور محرم میں نقطے کا فرق ہے۔ آپ لکھ کے دیکھیں، محرم لکھیں اور مجرم لکھیں تو کیا فرق ہے؟ صرف ایک، بس یہ نقطہ جو ہے نا، یہ اگر کہیں محرم کے سر آ گیا تو وہ مجرم بن جائے گا۔ ہم لوگوں کو ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، پتہ نہیں کون سی چھوٹی سی نیکی پسند آ جائے اور بخش دے، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی پسند نہ فرمائے، چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ لے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا۔ اور ہم تو عدل بھی نہیں چاہتے۔ عدل کا مطلب پورا پورا کرنا، ہم وہ بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو حق ادا کرنے والا ہو۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال، نماز ہماری کیسی، روزہ کیسا، زکوٰۃ کیسی، حج کیسا، ہمیں معلوم ہے ہمارا حال۔ تو ہم کہیں عدل، یا اللہ لے نمازیں اور دے جنت، تو ہماری نمازیں اس لائق ہیں؟ یا اللہ لے روزے اور دے جنت، ہمارے روزے اس لائق ہیں؟ یہ جو کچھ ہوگا اس کے فضل سے ہوگا۔ عدل ہم چاہتے، ہم فضل چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب کی بخشش اللہ کے فضل سے ہوگی۔ کسی نے کہا حضور آپ کی بھی، فرمایا میری بھی اللہ کا فضل ہی ہوگا۔ اندازہ کریں، آج ہم بے خوف ہیں، جو معصوم ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، اور ہم گناہ گار ہو کے نہیں ڈر رہے۔ کیا حال ہے ہمارا؟ عدل کریں تاں تھر تھر کمبن، پنجابی ہے لیکن آسان ہے، نہیں سمجھ آئے گی ترجمہ کر دوں گا، صوفی کا شعر ہے۔ عدل کرے تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے تے فضل کرے تاں بخشے جاون، میں جہے منہ کالے۔ اللہ اندازہ کریں، بزرگوں کی سوچ دیکھیں۔ یا اللہ عدل کرے گا تو بڑی بڑی شانوں والے بھی کانپ رہے ہوں گے، اور فضل کرے گا تو ہم جیسے گناہگار بھی بخشے جائیں۔ آپ کو اتنی باتیں سنائی ہیں، ایک بات پھر سنا رہا ہوں، جن کو یاد ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں، یاد نہیں تو سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی؟ مجھے آپ کا شوق دیکھنا، پھر بات پوری کروں گا۔ کتنی رحمتیں ہیں؟ اب اگلی بات سنیں، دنیا میں صرف اس کی ایک رحمت ظاہر ہوئی ہے، دنیا میں صرف اس پر دیکھو ہماری کتنی پردہ پوشی ہوتی ہے، کتنی مہربانی ہوتی ہے، ایک رحمت ظاہر ہوئی ہے 100 میں سے، باقی 99 کب ظاہر ہوں گی؟ قیامت میں۔ جب ایک پر اتنی مہربانی ہے تو 100 پر کتنی مہربانی ہو؟ اس کی رحمت ہے ہی گناہ گاروں کے لیے۔ ہم گناہ گار ہیں مگر ہم شکایت کرتے نہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہ ہو گیا وہ نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی،
یا اللہ ہم تجھ سے راضی، تو بھی ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما دے۔ اور جس سے رب راضی ہو گیا جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اچھا اب رب کو کرنا ہے راضی، تو میں اور آپ کیا کریں؟ چلیں جی، اللہ تعالیٰ نے فجر میں 2 فرض رکھے ہیں، نبی پاک نے 2 سنتیں، تو 4 رکعتیں ہیں، تو میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں ایسا کرتا ہوں 2 کی جگہ 10 فرض پڑھ لیتا ہوں، تو کیا راضی ہو جائیں گے؟ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے، شریعت و سنت کے مطابق اللہ نے مہربانی کی۔ میرے پیارے بننا چاہتے ہو، میرے حبیب کے غلام بن جاؤ، ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھل جاؤ، میرے پیارے بن جاؤ گے۔ کرم ہے یا نہیں؟ مہربانی کی، اللہ نے بتا دیا۔ اب بھی نہ سمجھیں تو پھر کہاں کے سمجھدار، پھر کہاں کے ہم قابل، پھر تو نالائق ہی ہوں گے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، بتا دیا میں کیسے راضی ہوں گا، تو اس کو راضی کر لے، ابھی وقت ہے ہاتھ میں اس کو راضی، اور اس نے بتا دیا اس کی رضا کس میں ہے، اور ہم ادھر جاتے نہیں۔ روز رات کو، آدھی رات کو اللہ اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو لگا رہو، ہم میچ دیکھ رہے ہیں، تو اعلان کرتا رہو، ہمارا معاذ اللہ یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ والے وہ میچ نہیں دیکھتے، وہ مصلی پہ بیٹھ کے توبہ استغفار، ان کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں، مہربانی ہے ہم پر۔ تو کیا سمجھا ہوا ہے کہ جو کچھ کرتے رہو گے نکل جاؤ گے کہیں، اللہ کے سمجھتے ہو کہ پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کو معلوم نہیں ہوگا، کہیں بھاگ جاؤ گے؟ کتنا برا حکم لگاتے ہو اللہ پر۔ اور جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید لگائے ہوئے ہیں تو ان کو تسلی دی کہ ملاقات ہوگی، اللہ کو پتہ ہے کون اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، رب مل جائے تو سب کچھ ملے گا یا نہیں؟ سوچ کے جواب دینا۔ جس کو رب مل گیا اس کو، تو رب کہاں سے ملا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے۔ تو جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملے گا۔ میں نے آپ کو یہ وہ فرمائش کرتے ہیں رمضان میں، اکثر یہ بات سنائی، ان کی فرمائش پر اس وقت پھر منہ پہ آ گئی۔ ہارون رشید بادشاہ عباسی دور کا بڑا مشہور، اس نے اپنا محل سجایا، محل میں جتنے خادم، لونڈیاں، محل کی چیزیں سجا کر سب کو بلایا، 100 200 1000 جتنے بھی اس کے خادم ملازم ہوں گے سب۔ یہ دیکھ رہے ہو میں نے کیسا سجایا؟ ان کا جی بہت عالی شان سجایا، ایک سے ایک چیز۔ اس نے کہا جس کو جو چیز پسند ہو وہ اس پہ ہاتھ رکھے، جس کو جو چیز پسند ہو، ساری چیزوں میں سے جس پہ چاہو جو پسند ہو ہاتھ رکھو۔ وہ کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیا، جس پہ ہاتھ رکھتا بادشاہ کہتا چل لے جا یہ تیری ہو گئی۔ وہ کسی نے کرسی پہ رکھ دیا، قالین پہ رکھ دیا، جو چیز پہ جتنے انعام تھے، جو ہاتھ رکھتا اس کو کہتا وہ یہ چیز تیری۔ ایک کنیز تھی خادمہ، اس نے آ کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے آ کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا اتنی چیزیں رکھی ہیں تو کیوں نہیں پسند کر لیتی ہے؟ دیکھ لوگ پسند کر رہے ہیں، جو جس پہ ہاتھ رکھ رہا ہے میں اس کو دے رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ سارے بے وقوف ہیں۔ بے وقوف کا مطلب ناسمجھ ہوتا ہے، وقوف کے معنی ٹھہرنا، بے وقوف کہ جس میں بات نہ ٹھہرے۔ آپ لوگ اس کو بھی گالی سمجھ لیتے ہو، یہ سارے بے وقوف ہیں، ناسمجھ ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کیا چیز پہ ہاتھ رکھ رہے؟ تیرا اعلان ہے جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ مل جائے گا۔ میں نے تجھ پہ ہاتھ اس لیے رکھا کہ اگر تو میرا ہو گیا تو یہ چیزیں بھی اور یہ سارے بھی میرے ہو جائیں گے، سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ جب بادشاہ میرا ہو گیا تو سب کچھ میرا۔ کتنی سمجھدار تھی، بلا تشبیہ بات سمجھانے کے لیے۔ اور کبھی مانگتے ہو یہ مل جائے، کبھی مانگتے ہو وہ مل جائے، اور جس کو رب مل جائے پھر خدائی اس کی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟
من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر رب خود فرماتا بول کیا چاہیے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، ایسے ہو جاؤ۔ تو جن کو اللہ سے ملنے کی امید ہے، اللہ نے بتا دیا میعاد جو ہے اس کی میعاد ضرور آنے والی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے اس سے کچھ چھپا ہوا اونچی۔ اللہ کی ملاقات ہوگی، جب جنت میں جاؤ گے اللہ دیدار بھی کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ صوفی بننا چاہتے ہو، ولی بننا چاہتے ہو، اللہ والے بننا چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو تو سنو آیت آئی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کی جہاد، بولیے گا یہ لفظ، پھر کہیے جہاد سے مراد لوگ لیتے ہیں کہ جی ہتھیار لے کر دشمن کے مقابلے پہ جانا، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کافروں سے جہاد۔ بس آپ کو جہاد کا ایک معنی معلوم ہے، جہاد کے معنی کوشش کرنا، جہاد کے معنی اونچی کہیے گا۔ اب جو کوشش کرے اللہ کے لیے تو اس کو وہ جہاد کیسا؟ تو جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، جہاد جان سے بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے تشریف لائے، جنگ سے، اور فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور اگر کافروں سے میدان جنگ میں جا کے لڑنا چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اپنے بولنے پہ ٹیکس نہیں لگے گا، میں بلواتا ہوں آپ کو زیادہ زور دے کے یاد کرانے کے لیے، آپ کی توجہ کے لیے۔ نفس ذات مراد ہے، خواہشات مراد ہیں، سب اس میں آ گیا۔ کافروں سے جہاد کا موقع ہر ایک کو ملتا اور کبھی کبھی اور ہر ایک کو نہیں ملتا۔ نفس کے ساتھ جہاد آپ کا 24 گھنٹے جاری ہے، ہر سیکنڈ میں جاری ہے، تو یہ بڑا جہاد۔ تو نفس میں جو غلط خواہشات ہیں، جو شیطانی اثرات ہیں، ان کو مارنا ہے، اور مار کے اندر کیا کرنا ہے؟ رب کے جلوے لانے ہیں۔ وہ رب جو ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، وہ رب جو ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، وہ خود فرماتا ہے میں سمانا چاہوں تو بندے کے دل میں سما جاؤں۔ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ مومن کا دل، تو گندگی ہو تو آپ وہاں جائیں گے؟ تو اپنے دل سے گندگی صاف کرو، پھر دیکھو رب کے جلوے آتے ہیں یا نہیں آتے، پھر نور آ جائے گا۔ صفائی کرو، صفائی، ہم صفائی کرتے نہیں، گند بھرتے رہتے، صفائی نہیں کرتے۔ کہنے والے نے کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، خواہشات بھری ہوئی ہے، تو کہتے ہیں صفائی کر لی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جب صفائی ہو جائے گی تو رب کے جلوے آ جائیں گے۔
پھر نور ہی نور ہوگا، سوچیں بھی روحانی نورانی، خیالات بھی نورانی ہیں، پھر ہر وقت نور ہی نور ہوگا۔ تو نوری سلسلہ کب ہوگا؟ جب صفائی ہوگی، اور ہم صفائی کرتے نہیں، ہمیں صاف رہنے کی عادت نہیں، نہ ماحول صاف رکھتے ہیں، نہ خود کو صاف رکھتے ہیں، نہ خیالات پاکیزہ، نہ ہی چیزیں۔ تو صفائی یہ نصف ایمان۔ ویسے بھی ماحول بھی، بدن بھی، کپڑے بھی، سب کچھ، انسان کی گفتگو بھی صاف ہو، اس میں بھی چیزوں میں ملاوٹ نہ ہو، سب کچھ صاف ہو۔ ہمارا حال ہے سب سے زیادہ گندا علاقہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، دوسرے علاقوں میں جاؤ صفائی، مسلمانوں کے علاقے میں آ جاؤ تو لو جی کچرا ہی کچرا، کچرا ہی کچرا، یہ حال ہو گیا۔ تو مجھے اور آپ کو اندر دل صاف کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اونچی مراقبہ۔ مراقبہ کا مطلب نگہبانی ہوتا ہے، اپنے اندر جھانکنا، آنکھیں بند کر رہا ہوں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اندر دیکھنا ہے۔ جب آپ خیالات سے بھی ہٹ کر اندر جھانکیں گے، صفائی شروع ہو جائے گی۔ یہ جو اللہ والوں کے پاس جاؤ، وہ کہتے ہیں اللہ کا نام لگاؤ ضربے، اللہ اللہ، یہ جو آپ کی چوٹ پڑتی ہے نا، تو دلوں پہ جو زنگ چڑھا ہوتا ہے وہ اترتا ہے، ضربیں لگا کے وہ زنگ اتر جاتا ہے، رب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں ہوتا ہے، نیکوں کی صحبت میں۔ بری صحبت میں یہ چیز ملے گی؟ ہاں، ٹی وی میں، انٹرنیٹ میں لگے ہوئے ہیں جناب، فیس بک گھورے جا رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں سب کو صفائی کرنی ہے، اندر صفائی ہو گئی تو پھر اپنا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر تم بھی رب کو دیکھو گے، اس کے جلوے دیکھو گے، اس کی نورانیت دیکھو گے، پھر تمہیں بیٹھے ہوگے یہاں پورا جہان نظر آئے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، پھر رب کی قوت عطا ہوگی دیکھنے کی۔ ان اللہ غنی، ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہانوں سے، اس کو کسی کی ضرورت۔ میری طرف آؤ گے اپنا بھلا کرو گے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، تم رب کے ہو جاؤ، پھر رب تمہارا ہو جائے گا، اور پھر تمہیں وہ کچھ ملے گا کہ تم مزے کرو گے، لیکن اس کے بغیر نہیں۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ صفائی۔ کیا کرنا ہے؟ یہ بیان جاری ہے انشاءاللہ، باقی آئندہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دو تین باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات، ہر مسلمان کو وہ تمام باتیں جن کو ضروریات دین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ معلوم ہونی چاہیے۔ مجمع آتا ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں پوچھوں 6 کلمے کتنوں کو یاد ہیں؟ تو آپ سب کو یاد نہیں ہے، افسوس ہے یا نہیں؟ کون سا کام یا کون سی بات کریں گے تو دین سے نکل جائیں گے؟ معلوم نہیں ہوگا تو کیسے بچیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے، مگر ہم دین سیکھتے نہیں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں پورا 8-10 سال کا عالم کورس کریں گے تو ہی آئے گا؟ یہ 2-2 مہینے کے کورس بھی ہوتے ہیں، 3-3 مہینے کے بھی ہوتے ہیں، ضروریات دین کے۔ اور پھر ضروریات اہل سنت، سنی ہونے کی کیا ضروریات؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر آپ نے سنی ہیں تو آپ کو وہ باتیں معلوم بھی ہوں اور آپ کو اس پر پکا رہنا ہے۔ ہمارے اسکولوں کو اور مدرسوں کو الگ کر دیا گیا، یہ سازش کی گئی تھی 150-200 سال پہلے، مدرسہ الگ اور اسکول الگ۔
انگریز نے آ کے جو جو کچھ کیا آپ کے سامنے، ان کا خیال تھا کہ نہیں جی پڑھا لکھا وہ شمار ہوگا جس کو فلاں چیز، ورنہ یہ کہ پہلے مدرسہ اسکول ایک ہی ہوتا تھا، اس میں ساری چیزیں جو اب الگ پڑھائی جا رہی ہیں وہ سب اس میں تھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کسی اسکول نہیں گئے تھے، مگر ساری دنیا کی یونیورسٹیوں میں ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ تعلیم نہیں ہے نا، نہیں سیکھا کہ مسجد کا احترام کیا ہے، نہیں سیکھا، فون آ کے بجاتے ہیں۔ آپ لوگ اکثر بند نہیں کرتے ہیں جی، فون میں بند کر دوں تو دوسرے کو پتہ کیسے چلے گا کہ میرے پاس فون ہے یا نہیں؟ مسجد نبوی میں بند نہیں کرتے، مکہ مکرمہ میں بند نہیں کرتے، وہاں یہ موسیقی بجاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے، آپ شاید اس کو ہلکا لیتے ہو، مسجد میں وہ گھڑی لگانے کی اجازت نہیں جس میں ٹن ٹن کی آواز آتی ہو، جائز نہیں ہے وہ، اسی لیے مسجدوں میں وہ نہیں لگائی جاتی، وہ آواز نہیں۔ اور آپ کی موسیقی بج رہی ہے باقاعدہ رنگ ٹون، اور آپ مسجد میں بجا رہے۔ مسجد میں صرف غیر ضروری بات کرنا دنیا کی 40 سال کی عبادت کو ضائع کر دے گا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ مسجد میں ہی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، دوسروں سے گپیں لڑا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سیکھا، ہمیں نہیں معلوم۔ اب اسی کا نتیجہ انٹر کیا ہوا ہے سائنس میں، کیا کہتے ہیں؟ ایف ایس سی کہتے ہیں، ایف ایس سی کیا ہوا، آگے اس نے میڈیکل کا ڈپلومہ کیا ہوا، لڑکی پیدا ہو گئی اس کے گھر، پڑھا لکھا کالج کا جوان، مدرسے کا نہیں۔ کہتے ہیں جی مدرسے والے یہ دیکھو تمہارے کالجوں کا رزلٹ، کیا پڑھا رہے ہو؟ اس کو یہ تھا کہ میرے ہاں بچی کیوں پیدا ہو گئی، پہلے بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنے کی بجائے اپنی بچی کو 5 گولیاں مار دی۔ کام کہاں ہوا؟ میاں والی میں، جہاں کے آپ کے وزیر اعظم صاحب ہیں، وہاں یہ کام ہوا۔ دنیا میں کیا خبر گئی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کام ہوا، کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ شرم کی بات ہے یا نہیں؟ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ وہ جاہلیت اولا، جب عورت باعث شرم ہو گئی تھی تو باپ زندہ گاڑ دیتا تھا۔ اس سے پوچھا جائے کیا عورت لڑکا لڑکی بناتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کون بناتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا، قرآن میں جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ لڑکا لڑکی دینے والا کون ہے؟ کیا بیوی لڑکا لڑکی جنتی ہے؟ اس کے بس میں ہے؟ اچھا جی، شادیاں 4 کرنی ہیں، ہر سال نئی نئی شادیاں کرنی ہیں، اور لڑکی پیدا ہو جائے تو پسند نہیں ہے، تو جب لڑکی ہوگی نہیں تو شادیاں کس سے کرے گا؟ سوال ہے نا۔ شوق تو ہے کہ جی شادیاں کروں، اور لڑکی پسند نہیں ہے، تو جب لڑکیاں ہوں گی نہیں تو شادیاں کس سے کرو گے؟ لڑکی اس معاشرے میں بوجھ تھی، تو آج کیا جاہلیت اخرى ہے؟ پھر وہی دور آ رہا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس کے گھر بیٹی ہو وہ اس کو طعنہ نہ دے، اس سے برا سلوک نہ کرے، اچھی تربیت کرے، جوان ہو جائے اچھی جگہ شادی کر دے، اللہ تعالیٰ اسی سبب بخش دے گا۔ جس کے 2 لڑکیاں ہوں، 3 لڑکیاں ہوں، اس کے لیے اور زیادہ خوشخبری سنائی۔ فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تمہاری ماں کون ہے؟ عورت ہے یا مرد ہے؟ اونچی، بیوی مرد ہے یا عورت ہے؟ بہن مرد ہے یا عورت ہے؟ ان کو بھی مار دو پھر سب کو۔
اس حکمرانوں کو، اس حکومت کو سوچنا چاہیے ایسی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے ملک سے دین کا جنازہ نکال دیا۔ آپ کے ہاں یہ ہے جی مدرسے کے طلباء کو دنیا سکھاؤ، تو دنیا کے طلباء کو دین بھی تو سکھاؤ نا۔ کیا حال ہو گیا ہے؟ میرے منہ سے یہ جملے سن رہے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا۔ میں پچھلے جمعے آپ کے سامنے فیصل آباد سے آیا تھا، آپ کو بتایا تھا، اسی وقت آیا تھا۔ مجھے وہاں پر بتایا کہ وہاں پر ہاسٹل ہیں جن میں طلباء و طالبات کے سب 90% آئس کا نشہ کرتے ہیں، اور سپلائی کرنے والے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان پہ کوئی ہاتھ نہیں پڑتا۔ یہ پتنگ چوری کرنے والے کو، دودھ چوری کرنے والے کو سزا دیتے ہیں، کروڑوں کی کو چوری کرے اس کو تو عہدے ملتے ہیں، کرپشن کا نام لیتے ہیں۔ یہ بلائیں کیوں آئی ہیں؟ اسی لیے ابھی آپ کے ہاں مویشیوں میں بیماری، وہ لمپی سکن ڈیزیز نکلی ہوئی ہے، گائے میں آپ کے ہاں صفائی کا نام نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو پرواہ نہیں ہے لوگوں کو کیا مل رہا ہے، زہر کھا رہے ہیں یا کوئی حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ گدھے بک جاتے ہیں یا کتے بک جاتے ہیں، چھاپا پڑ گیا تو پڑ گیا، ورنہ دنیا کو کھلا رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ افسوس ہے یا نہیں؟ مگر ہم سب خاموش ہیں، ہم سب خاموش ہیں۔ اور جی ہم کیا کر لیں گے؟ آپ ہی نہیں کرو گے تو آپ کا خاموش رہنا مجرم بنا دے گا۔ قیدار نامی شخص تھا نا، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں، اس کا نام قیدار بتایا گیا ہے۔ وہ تھا، اس کے 2-3 ساتھی تھے، باقی سارے لوگوں کو پتا تھا، وہ خاموش تھے۔ خاموشی کا مطلب رضامندی، یعنی سب کہہ رہے تھے ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کوئی نہیں بولا۔ ساری قوم تباہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جاؤ، مدائن صالح موجود ہے، پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے تھے، اس کے بعد کوئی بس نہیں سکا، اس جگہ کا کوئی پانی پی لے تو بیماری نہیں جاتی۔ وہ ایک شخص جس نے جرم کیا مگر قوم راضی، خاموش۔ آپ لوگ بھی خاموش رہو گے تو پھر سب مجرم ہو جاؤ گے۔ ہمیں حکم ہے برائی دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں ورنہ زبان سے روکیں۔ اگر یہ دونوں کام نہیں تو دل سے تو برا جانے، ہم اس پہ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی سب چلتا ہے، جی دنیا چل رہی ہے، ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر سب مجرم ہو جاؤ گے، سب مجرم ہو جاؤ گے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو الٹنے کا حکم دیا، اپ سائڈ ڈاؤن، الٹ دو، اوپر کا نیچے کر دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس پوری بستی کے لوگ تو گناہ گار ہیں، مگر ایک بندہ بڑا نیک ہے، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، فرمایا اس کو بھی الٹ دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، فرمایا اس کو بھی الٹ دو۔ یا اللہ اس کو بھی، فرمایا ہاں اس کے سامنے برائی ہوتی ہے اور وہ روکتا ٹوکتا نہیں، اس کو بھی الٹ دو۔ سن رہے ہیں آپ؟ ہماری بچیاں، ہمارے بچے بے راہ ہو رہے ہیں، اسلحہ دے دیا ان کو، نشہ دے دیا ان کو۔ 2 سال سے کورونا کے چکر میں تو ویسے ہی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے۔ ملک کو جو کرنا تھا حال، 3.5 سال میں 74 سال سے زیادہ مہنگائی، 70 سال سے زیادہ اس 3 سال میں پورے ملک کا جو حال کیا ہے، اور اب جو کچھ کر رہے ہیں، کل سے جو تماشے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس ملک میں ایسا سانحہ کہ خود باپ 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مارے، کتنا شقی القلب۔ اللہ تعالی ان حکمرانوں کو ہدایت دے۔ یہ اگر ہدایت نہیں لینا چاہتے تو اللہ ہمیں ان سے نجات دے دے۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے یہ حکمران بنے۔ یہاں چاہیے تو کوئی نبی کا غلام چاہیے،
وزیر اعظم کی بیوی کے بارے میں 2 جملے کسی نے کہہ دیے، قیامت آ گئی ہے۔ سب کے سب یوں دھمکیاں دے رہے ہیں، یہاں صحابہ کو گالیاں دے لو، اہل بیت کو دے لو، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کو کوئی کچھ کہہ دے تو یہ جناب ان کا خون کھولتا ہے۔ کائے کے ایمان والے ہیں یہ؟ مجھے بتاؤ ایسی صورت میں کیا اللہ کی رحمت ملے گی ہمیں؟ ہم برکتوں کے مستحق بنیں گے؟ تو آپ لوگوں کو جاگنا ہے۔ جہاں بھی دیکھو نافرمانی، آواز بلند کرو۔ ویسے دنیا جہان کے میسج فارورڈ کرتے ہو، ای میل بھیجتے ہو، دنیا کو ایس ایم ایس کرتے ہو، اس پہ کیوں نہیں چیختے؟ بتاؤ ان کے جو پورٹل بنے ہوئے، جو وہ ٹیلی فون سنتے ہیں، وہاں سب جگہ پیغام بھیجو کہ ہمیں یہاں کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات گوارا، اونچی کہو۔ اگر واقعی ہے تو اس کا ثبوت دو عملی طور پر، اور ان کو بتا دو کہ گستاخی بے ادبی کرنے والوں کے ساتھ رعایت کرنے والوں تمہاری عزت ہو سکتی نہیں۔ وہ ایک کے منہ سے کوئی درست جملہ نہیں نکلا، ٹانگیں کانپنے کی بجائے کانپیں ٹانگنا نکل گیا، کسی کے منہ سے مذاق بنا لیا۔ تیرے منہ سے تو خاتم النبیین نہیں نکلتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح طرح تو اس سے نہیں پڑھا جاتا۔ اسلامی جمہوریہ کے حکمران، اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کے سچے غلام عطا فرمائے، دین کے وفادار عطا فرمائے۔ سارے لوٹ رہے ملک کو، جس کا جتنا بس چلتا ہے لوٹ رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا، بچہ تھا آپ کا پوتا غالباً، اس کے ہاتھ میں خربوزے کی کاش تھی، خربوزے کی کاش۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، اس کو پکڑ لیا، کہاں سے لی ہے یہ؟ تیرے ہاتھ میں کہاں سے آئی؟ گھر والوں نے بتایا اس نے گٹھلیاں جمع کی تھی کھجوروں کی، وہ دے کر اس نے یہ لی ہے۔ 44 ملکوں کے فتح کرنے والے وہ فاروق اعظم، جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھوکا سو گیا تو کل کو میں جواب دہ ہوں گا، وہ حکمران تھے، وہ حکمران تھے۔ عورت جا رہی تھی تنہا، حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا تو اس وقت اکیلے کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا یا تو عمر کی وفات ہو گئی ہے یا تم خود عمر ہو، ورنہ کسی کو میری طرف دیکھنے کی جرت نہ ہوتی۔ یہ تھا ان کا سلسلہ۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ اللہ تعالی اس ملک پر رحم فرمائے۔ نبی کے نام پہ لیا تھا، کلمہ پڑھ کے لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کے لیا تھا، بھول گئے اس کو۔ یہاں پر عورت مارچ ہوتے ہیں، یہاں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی معاف فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ ان عورتوں کو بھی سوچنا ہوگا جو اس طرح نکلتی ہے نا، پھر ان کے انجام کیا ہوں گے، اس یہاں دنیا میں کیا سلوک ہوگا، قبر و حشر میں کیا ہوگا، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن میری آپ کی ذمہ داری، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھروں کے ماحول پہ نظر رکھیں۔ یہ باتیں شاید آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں گی، مگر آپ جان رکھیں ابھی تو سن رہے ہیں، پھر ہو سکتا ہے کوئی سنانے والا بھی نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ یہ ابھی آپ نے سنا کہ کیا سمجھتے ہیں بھاگ جائیں گے، اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ ابھی آپ نے تفسیر میں سنا۔ تو ہم سب کو فکر ہونی چاہیے، اللہ کے پاس جانا ہے، میعاد آئے گی وہ ضرور، تو نیکی بدی کا خیال رکھنا ہے، سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہر نافرمانی اور نافرمان سے بچائے۔ یہ باتیں کچھ ضروری تھیں۔ گزشتہ ہفتے سے اس دوران انڈیا میں بھی 2-3 علماء انتقال کر گئے اہل سنت کے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے پڑوسی بھی تھے، بڑے اچھے دوست بھی تھے، حضرت خواجہ منیر احمد صاحب سہروردی سلسلے کے بڑے مخلص دوست تھے۔
ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ کیا نام تھا اس کا؟ قوال بھی ایک وہ ناظم تھا نا، کیا غالباً وہ قوال بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ اسما سلیم صاحبہ کہہ رہی ہیں منت پوری ہو گئی ہے، یہ انہوں نے 100 روپیہ دیا، پہلے باقی دے دیا تھا، اللہ قبول فرمائے۔